بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور اس وقت ایک بریکنگ سٹوری ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ بھی ہوگا، اطلاعات یہ ہیں کہ علی امین گنڈا پور KPK کے وزیر اعلیٰ تحریک انصاف کے رہنما، ان کو KPK ہاؤس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کے ویئر اباؤٹس کا بھی پتہ نہیں ہے، متضاد اطلاعات ہیں کہ ان کو وہاں سے شفٹ کر دیا گیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہ KP ہاؤس میں ہیں۔ رینجرز اور پولیس وہاں پر پہنچی ہے، KP ہاؤس کو انہوں نے سیل کر دیا ہے۔ فیصل امین گنڈا پور جو علی امین گنڈا پور کے بھائی ہیں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ علی امین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس گرفتاری کو اللیگل کہا جا رہا ہے۔ عمر ایوب صاحب نے اس کو اللیگل کہا اس لیے کہ علی امین گنڈا پور ان کے خلاف جو بھی کیسز ہیں ان میں وہ پشاور ہائی کورٹ سے راہداری ضمانت لے کے یہاں پر آئے ہیں۔ 1 مہینے کی ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ قانون کے مطابق KP ہاؤس کے اندر جانے کے لیے آپ کو KP اسمبلی کے اسپیکر سے اجازت چاہیے، لیکن وہ بھی اجازت نہیں لی گئی۔ اس وقت سڑکوں پر صورتحال بڑی کشیدہ ہے۔ ڈی چوک پر، 26 نمبر پر، پورے بلو ایریا میں ہر طرف PTI کے کارکن جو ہیں، جن میں بہت بڑی تعداد وہ ان لوگوں کی ہے جو جلوس میں ساتھ آئے تھے علی امین گنڈا پور کے، وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اعظم سواتی بھی ہیں اور اس وقت لوگ مختلف کیونکہ سوالات ہیں، ان کے جوابات چاہیے۔ آج جو 2 چیزیں ہوئیں بڑے حیرت انگیز طور پر، علی امین گنڈا پور جو ایک بہت بڑے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے آ رہے تھے، 26 نمبر سے وہ جب وہاں پر پہنچے ہیں تو وہ ایک پجاروں میں شفٹ ہوئے اور ایک چھوٹے سے جلوس کے ساتھ وہ ڈی چوک پہنچے۔ ڈی چوک پر انہوں نے نعرے بازی کی، پورے لوگوں نے دیکھا جو ان کا وعدہ تھا، جو عمران خان کی ہدایت تھی کہ آپ ڈی چوک پہنچیں، وہ وہاں پر پہنچے۔ وہاں پر بے پناہ شیلنگ کی گئی بظاہر، لیکن لوگوں کو پیچھے ہٹایا گیا اور اس موقع پر علی امین گنڈا پور چلے گئے KP ہاؤس۔ ان کے ساتھ کچھ زیادہ لوگ نہیں تھے۔ جب وہ وہاں پر چلے گئے تو اس کے بعد رینجرز، FC اور اسلام آباد پولیس کی بہت بڑی تعداد زبردستی گھسی اندر اور انہوں نے علی امین گنڈا پور کو وہاں پر گرفتار کیا۔ اچھا، اب یہ میں آپ کے ساتھ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اخبارات کے دفاتر میں یہ فون کیے گئے اور آپ کو پتہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ کہاں سے فون آئے ہوں گے کہ جی آپ یہ سٹوری چلائیں کہ علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ انہیں یہ بھی آپ بتائیں کہ ریاست وسائل کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ریاست کے خلاف حملہ آور ہوئے۔ اس الزام پر ان پر کارروائی کی جا رہی ہے، ان کو پکڑا گیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف اسلحہ برآمدگی کا ایک کیس ہے پرانا، اس میں ان کے وارنٹ ہیں، ان میں ان کو گرفتار کیا گیا۔ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد پھر وہیں سے جہاں سے یہ خبر چلوائی جا رہی تھی، ٹیلی ویژن کے دفاتر اور اخبارات کے چینل دفاتر میں یہ کہا گیا کہ آپ یہ اس بات کی تردید کر دیں کہ علی امین گنڈا پور کو گرفتار کیا گیا، آپ یہ کہیں کہ علی امین گنڈا پور کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بہت بڑے سوالات ہیں۔ کیا یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ علی امین کی گرفتاری کی خبر سن کے جو کراؤڈ ہے، جو KPK سے ساتھ آیا ہے، یا جو KPK میں جو لوگ ہیں، یا پنجاب میں جو PTI کے سپورٹر ہیں، وہ آپے سے باہر ہو جائیں؟ وہ کوئی اس طرح کا کوئی ٹریپ ہے جیسا 9 مئی کو ہوا تھا کہ ہجوم میں لوگ اپنے داخل کر کے آگیں لگائی گئیں اور اس کے بعد تشدد کے ایسے واقعات ہوئے، پھر ایسے بے بنیاد مقدمات بنائے گئے اور کہا گیا کہ یہ ایک دہشت گردوں کی جماعت ہے؟ تو یہ کیا وہ یہ سازش ہے؟ کچھ لوگ اور بھی بات بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ کوئی انسائیڈ جاب ہو سکتا ہے۔ KP ہاؤس میں جو لیڈرشپ تھی PTI کی، ان کے حوالے سے یہ پیغام پہنچایا گیا قاضی علی امین گنڈا پور کو کہ آپ ذرا آ جائیں، آپ سے صلاح مشورہ کرنا ہے، کوئی نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے۔ تو وہاں پر وہ گئے ہیں تو پھر ان کے ساتھ گرفتاری کا ڈرامہ رچا دیا گیا ہے۔ کیا یہ انسائیڈ جاب ہے؟ پارٹی کے اندر سے کسی نے کیا، باہر کچھ ہوا، حکومت نے کیا، ایجنسیز نے کیا، کس نے کیا؟ ابھی اس کے بارے میں علم نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں نے پہلے یہ خبر دی کہ علی امین گنڈا پور کو گرفتار کیا گیا، وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ خبر چلائیں کہ علی امین گنڈا پور کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ ایک کنفیوژن ہے۔ ان حالات میں جو PTI کی جو قیادت ہے وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہڑتال کی، یہ جو احتجاج کی کال تھی، یہ عمران خان کی کال تھی، یہ کوئی علی امین گنڈا پور کی کال نہیں تھی۔ اگر علی امین گرفتار بھی ہو گیا تو بھی لوگ جو ہیں وہ انتظار کریں اور جو PTI کی لیڈرشپ ہے وہ بتائے گی کہ وہ کیا کرنا ہے۔ لوگ پرامن رہیں، اکٹھے رہیں
اور ڈی چوک کو نہ چھوڑیں. یہ پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے یہ جواب ہے. کچھ اس طرح کی بھی ٹویٹس آئے اور کہا گیا کہ سب لوگ پہنچیں, کے پی ہاؤس پہنچیں, کیونکہ وہاں پر سے جو اطلاعات ہیں, یہ ساری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ انکنفرمڈ اطلاعات ہیں کہ جو ابھی تک علی امین گنڈاپور کو کے پی ہاؤس سے ٹرانسفر کہیں نہیں کیا گیا, جبکہ ان کے بھائی کو کوٹ کر کے کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی نامعلوم مقام پر بھجوا دیا گیا. اب کیا کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ کہیں سے کوئی میسج آیا ہو کہ کوئی بڑی امپورٹنٹ آپ سے ملاقات کسی نے کرنی ہے اور اس کے لیے یہ طریقہ اپنایا گیا ہو, لیکن اگر عوام کو بتائے بغیر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو بھی یہ غلط ہے, کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ کسی سے کوئی مذاکرات نہیں, اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات نہیں, حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں. علی امین گنڈاپور بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کسی سے بات کرنے کا, جو اختیار بھی ہے وہ سارے کا سارا عمران خان کے پاس ہے. تو یہ اچانک جو صورتحال ہے اس سے لوگ مشتعل ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی قیادت بار بار یہ کہہ رہی ہے لوگوں سے کہ آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا, ابھی تک آپ نے کوئی چیز نہیں توڑی, کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا, اب بھی آپ نے مشتعل نہیں ہونا, سرکاری املاک پر حملہ نہیں کرنا, فوجی گاڑیاں پھر رہی ہیں, فوجی گاڑیوں پر حملہ نہیں کرنا, اور کٹھے رہنا ہے, وہاں پر موجود رہنا ہے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بتائے گی کہ آگے کیا کرنا ہے. علی امین کا بھی ابھی کچھ یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ گرفتار ہوئے ہیں, کس نے کیا ہے, کون سے الزامات ہیں ان پر, کیونکہ لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے یہ انلیگل ہے. یہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان کو توڑنے کی سازش اس کو لوگ کہہ رہے ہیں, کیونکہ کے پی ہاؤس جو ہے اس کے اندر کے پی اسمبلی کے اسپیکر کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا. اگر یہ وزیر داخلہ نے کیا ہے یا ان کے بہاف پر, یا وزیر داخلہ نے کسی کے بہاف پر یہ کیا ہے, تو یہ بالکل بہت خطرناک چیز ہے. پاکستان جو ایک فیڈریشن ہے, یہ 4 اس کی اکائیاں ہیں, 4 صوبے ہیں اور ہر صوبے کے اپنے رائٹس ہیں, الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں علی امین گنڈاپور. ان کو اگر اس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے تو یہ علاقے کے, تو یہ اس صوبے کی توہین ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بڑا کامیاب احتجاج جس میں جو سڑکوں کو توڑا, املاک کو نقصان پہنچایا, حکومت نے کیا, ایکسپائرڈ شیلنگ, آنسو گیس, بچوں پر ظلم, گرفتاریاں, مار کٹائی, آگے سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. ایک گاڑی جلائی گئی اور وہ فوٹیجز میں لوگ دکھا رہے ہیں کہ پولیس نے خود اس کو آگ لگائی. رات بھی ہم نے فوٹیجز دیکھی کہ کچھ لوگ آ رہے تھے ویگو ڈالوں سے اتر کے تو کراؤڈ میں شامل ہو رہے تھے, تو اب بھی پی ٹی آئی کے لوگ یہ وارن کر رہے تھے کہ آپ ان کو ذرا دیکھیے. بہرحال یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے. اب تک کی ساری صورتحال جو ہے میں نے وہ آپ کے گوش گزار کی ہے, ابھی تک کنفیوژن ہے, لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ احتجاج ابھی ختم پی ٹی آئی کہہ رہی ہے نہیں کرنا, یہ عمران خان کی کال پر ہے. علی امین گنڈاپور اپنے طور پر اسے ختم نہیں کر سکتے. اگر وہ گرفتار ہو گئے ہیں تو اور بھی بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے ہیں. آپ ابھی ڈی چوک پر جہاں خان نے کہا تھا آپ موجود رہیں. اب لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. باقی لاہور میں بھی بڑا بھرپور احتجاج ہو رہا ہے, وہاں پر بھی شیلنگ, لاٹھی چارج, آنسو گیس اور وکلاء اور عوام, گرفتاریاں, ایک عجیب ماحول ہے اس وقت. ہم آپ کو تازہ ترین دیتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان.